السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شہباز سعید آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کنٹینٹ۔ دوستوں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر محمد اسامہ علی صاحب۔ محمد اسامہ علی صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان، پی ٹی آئی کی قیادت اور معروف اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے پیشین گوئیاں کی تھی جو بالکل درست ثابت ہوئی ہیں۔ ان کی ویڈیوز مختلف یوٹیوب چینلز پر موجود ہیں۔ ان کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے آج خصوصی طور پہ میرے یوٹیوب چینل کے لیے وقت نکالا ہے۔ تو سر، سب سے پہلے اسی سوال کو کنٹینیو کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ ان کی اب سیاسی زندگی کتنی رہ گئی ہے، وہ کب تک رہا ہو جائیں گے؟ اب کیونکہ نومبر کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، تو یہ نومبر کا مہینہ عمران خان صاحب کے ستاروں کے حوالے سے، ان کے ذائچے کے حوالے سے کیسا رہے گا؟ اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں ہمارے ناظرین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ جو کرنٹ ٹرانزٹ ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں جس نے خان صاحب کو قید میں ڈالا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو قید کی تاریخ تھی جب میں نے دی تو وہ ایکوریٹ بیٹھی، تو وہ تو 30 اکتوبر کو اوور ہو گیا ہے۔ اب اگر دیکھیں تو راہو کیتو نے جب اپنی جگہ چھوڑی تو اب اس کے بعد کبھی بھی خان صاحب کی آپ لوگوں کو رہائی کی خوشخبری مل سکتی ہے، جس میں نومبر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کے لیے کچھ بہتر ہوگا۔ ہاں، لیکن اس میں ایک لائف تھریٹ کا کچھ ڈیز ہیں جو کہ 17 نومبر سے پہلے پہلے بن رہے ہیں۔ 9-10 سے لے کے 17 نومبر تک خان صاحب کی لائف کو تھریٹ ہے۔ 7 ڈیز سمجھ لیں یا 8 دن سمجھ لیں، بس وہ 17 نومبر اگر گزر جائے تو پھر کافی سیف زون میں ہوں گے وہ۔ اور 30 دسمبر کے بعد خان صاحب بیک ٹو پویلین نظر آئیں گے، اور جنوری میں بالکل جیسے کہتے ہیں پلانٹری پوزیشن پازیٹیو ہو جائے گی۔ اور جا کے اگر بات کریں الیکشن کے کہ اگر الیکشن جنوری میں ہوتا ہے تو پھر شاید خان صاحب کو زیادہ فائدہ نہ ہو، لیکن اگر یہ الیکشن ڈیلے میں چلا جائے اور اپریل میں کہیں جا کے ہو تو پھر خان صاحب کو بھرپور فائدہ ہوگا اس کا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر، آپ جیسا کہ آپ بھی بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں، تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے جانے والوں کے برے دن شروع ہونے والے ہیں؟ جیسے کہ شیخ رشید صاحب، اسد کیسر اور علی محمد خان صاحب، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ نومبر کا مہینہ یا آنے والے دن ان کے لیے کیسے رہیں گے، اور ان کی سیاست کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ ان کی سیاست کس طرف جائے گی؟ دیکھیں، جو شیخ رشید صاحب تو خیر وہ کیا کہتے ہیں ساتھ چھوڑے جیسا ساتھ ہے، کیونکہ ان کی تو اس طریقے سے سٹیمنا نہیں ہے۔ وہ تو آپ لوگوں نے ان کے جو انٹرویو ہے اسی میں دیکھ لیا تھا، ایک سہمی ہوئی آنکھیں، پست آواز جو کہ کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھی، اور لال حویلی کا واپس مل جانا، ہر چیز کا واپس ہو جانا، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو سیٹل ہو گئے ہیں جو ان کے معاملات تھے، اور وہ ایسے اس شرط پہ سیٹل نہیں ہو سکتے کہ وہ جی خان صاحب کے بھی ساتھ ہوں گے اور معاملات بھی سیٹل ہوں گے۔ تو دوسری طرف اگر بات کریں اسد کیسر اور علی محمد کی، تو وہ آج اگر جو سروائیو کر گئے ہیں یہ مزید سروائیو کر جائیں گے، یہ لوگ نہیں چھوڑتے نظر آتے۔ اور کیونکہ وہ جو چھوڑنے چھڑانے کا ٹائم تھا خان صاحب کی اس کا وہ گزر گیا ہے۔ ہاں، بس ایک کوئی چال ابھی ہے باقی جو 9-10 تاریخ کو چلی جائے گی، جو پلانٹری انڈیکیشن ہے خان صاحب کے لیے، اور 17 تک ایک لائف تھریٹ ہے دوبارہ، کیونکہ یہ مارز سیدھا دیکھ رہا ہے ان کے اس کو 8th ہاؤس کو، اور وہاں تھوڑا سا اس طرح کا سین بنتا نظر آتا ہے کہ کوئی اٹیک، کوئی حملہ، لیکن ایسا حملہ جو کسی چیز سے ہو جیسے خان صاحب اظہار کر رہے ہیں پوائزنس یا سلو پوائزننگ کا، وہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی اس کا خطرہ باقی ہے 30 اکتوبر کے بعد۔ سلو پوائزننگ، پانی سے کوئی مسئلہ، وہ پچھلے مہینوں کا تھا، 30 اکتوبر کے بعد نہیں ہے۔ ہاں، لیکن پیچھے سے اٹیک یا کسی چیز سے اٹیک یا کوئی وار، اس طرح کا چانس بنتا ہے، لیکن وہ چانس بنتا ہے 9-10 سے لے کے 17 نومبر تک۔ 9-10 کو جیسے کوئی چال چلی جا سکتی ہے، اور 17 نومبر تک۔ 17 نومبر کے بعد وہ محفوظ ہوں گے اس طرح کے کسی بھی اٹیک سے، اور ویسے مجھے لگتا ہے کہ رہائی تو ان کی اب کبھی بھی متوقع ہے، بس کوئی دن ہی جاتا ہے آپ لوگوں کو اچانک پتہ چلے گا کہ خان صاحب رہا ہو گئے۔ لیکن ذاتی طور پہ جب میں پلانٹری پوزیشن دیکھ رہا ہوں تو میرا اگر
مجھ سے پوچھیں، اگر میرے ہاتھ میں ہو یا میرے بس میں کچھ ہو تو پھر میں ان سے کہوں کہ آپ 17 نومبر تک تو جیل میں ہی رہیں، تاکہ جیل میں آپ محفوظ ہیں، اور 17 نومبر کے بعد ہی رہا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو اٹیک ہے وہ جیل میں نہیں ہو سکتا، وہ جو تھریٹ ہے وہ جیل میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں خان صاحب پہ اٹیک ہونا ہے کسی بھی قسم کا، جیسے پہلے ایک دفعہ وہ فیس کر چکے ہیں۔ تو اس طرح کا سین ہے۔ تو لیکن بہرحال کوئی یہ جو آگ کا دریا پار کر رہا ہے نا سر، جو وہ پار کر رہے ہیں، تو اس حساب سے دیکھیں تو اب آگے آنے والے ٹائم میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آگے تو اب پازیٹیو، جیسے اب ایک ڈاؤن فال تھا، اپ فال شروع ہوگا کہ آپ کا اپورڈ جانا، اٹھنا شروع ہوں گے معاملات، پی ٹی آئی کے چیزیں آپ بلکہ پروگرامز میں بھی دیکھیں گے، پہلے یہ کب آ رہے تھے، اب یہ سب آتے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے میکسیمم لوگ آپ کو نومبر میں باہر آتے نظر آئیں گے، جو مفرور تھے واپس آتے نظر آئیں گے، عدالتوں کا سامنا کریں گے۔ ملٹری کورٹس کا میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ ان سے کوئی مسئلہ نہیں، اور خان صاحب کی لیگل سائیڈ ابھی تک مضبوط ہے۔ خان صاحب کو لیگل سائیڈ سے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس 13-14 سے مطلب ان دنوں میں کوئی نئے پرچے اور بھی کیسز بننے کے بھی چانسز ہیں خان صاحب پہ اس میں نومبر میں بھی۔ لیکن اگر بات کریں کہ نومبر میں کیسز تو بننے ہیں، جتنے 180 نے کیا کر لیا، آخر پھر سائفر جیسے فیک کیسز بنانے پڑے، وہ بھی اس میں اسٹرانگ پوزیشن پہ ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ لیگل سائڈ سے خان صاحب کو کوئی بھی ہٹ آ سکتی ہے۔ جہاں تک آپ کی اسد کیسر اور ان کی بات ہے، تو یہ میں اوور آل جب دیکھتا ہوں تو اب ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے کوئی دغا یا اس طرح کا، جیسے جو ڈچ کرنے والے تھے وہ چلے گئے۔ ہاں ایک چال ہے 9-10 کو، وہ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہ کون چلے گا، کون کون اس کا پارٹیسپینٹ ہوگا۔ ہاں فیملی لائف میں تھوڑے سے ایشوز پاسبل ہیں کہ بیگم صاحبہ جو ہے ان کو کوئی اس طرح کی باتیں کریں یا اس طرح کی کوئی ان کی ڈبیٹ ہو، تو خان صاحب کو مطلب اس پہ ان دونوں کے درمیان کنفلکٹ پاسبل ہے۔ اچھا سر، کیا آپ کو جنوری میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جنوری میں ایک عجیب سا ٹرموائل پاسبل ہے، عوام کا پھٹنا پاسبل ہے، عوام کا ادھم مچانا پاسبل ہے، اس طرح کا کوئی منظر ہے، کوئی انریسٹ، اور پاسبلٹی ہے کہ انڈیا کی طرف سے بھی ہمیں کوئی پرابلم آئے۔ اور اس حوالے سے دیکھوں تو لگتا ایسے ہے کہ شاید مطلب وہ الیکشن کے نتیجے میں وہ ساری افراتفری ہو۔ تو اگر آپ یہ کہیں نا کہ ہم اس کو شیورلی بتا پائیں کہ وہ جو اس کا بنے گا منظر نامہ وہ کس طرح سے ہوگا، تو وہ نہیں، لیکن ایک انریسٹ لوگوں کے اندر، افراتفری جنوری کے مہینے میں ہے۔ اب وہ الیکشن ہے یا وہ مطلب کوئی ایسی آواز ہے جیسے کوئی بھی مطلب کوئی اور بھی سائڈ پہ معاملات جا سکتے ہیں جس سائڈ پہ نہیں جانے چاہیے۔ اچھا سر، ہمارے بہت سارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں، ان کی خواہش ہے بلکہ فرمائش ہے کہ آپ عمران خان صاحب کی صحت، تندرستی، لمبی زندگی اور ان کی رہائی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، جیسا کہ آپ اکثر بتاتے بھی رہتے ہیں۔ دیکھیں سب سے زیادہ تو خود پہلے اپنے آپ کو محفوظ کریں، دعائے کعب کی کثرت کریں۔ دعائے کعب جو ہے یہ ایک ایسی وہ ہے اس ٹائم کی پاورفل ریمیڈی کہ آپ کی ہماری سب کی زندگیوں کو ضروری ہے۔ اسی کو ہی پہلے اپنے آپ کو محفوظ کریں، اور پھر اسی کو ہی خان صاحب کا تصور کر کے ان کے لیے بھی پڑھ پڑھ کے پھونکیں، مطلب ان کے ذہن میں خیال بنا کے اس کو جیسے کہتے ہیں نا ان کو دم کریں اپنی طرف سے۔ اور یہ 70 بار صبح اور 70 بار ناظرین جو بھی کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بیٹر یا پرفارمنس دینا چاہتے ہیں یا تنگ ہے حالات سے یا معاملات سے، تو خان صاحب کے لیے بھی ڈیفینیٹلی پہلے خود تو اس قابل ہوں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، پھر ان کے لیے دعا کریں، تو یہ دونوں کے لیے کارگر ثابت ہوگا۔ ان کی زندگیاں بھی بدل جائیں گی، یہ بھی محفوظ ہو جائیں گے، اور خان صاحب کا بھی جب یہ تخیل میں جب خود 7 دن اس کو کر کے اپنی پاور گین کر لیں گے، تو پھر یہ خان صاحب پہ بھی پڑھ پڑھ کے دم کرے خیالوں میں اپنے، اور انشاءاللہ اس سے ان کو جیسے کہتے ہیں کہ اچھی ریسکیو شپ ملے گی۔
جی بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. ناظرین, محمد اسامہ علی صاحب یہی بتا رہے تھے کہ نومبر کا مہینہ بہت اہم ہے سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے حوالے سے, کہ ان کی رہائی ہو سکتی ہے اسی مہینے, وہ جیل سے رہا ہو کے واپس آ سکتے ہیں. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر واپس آ جاتے ہیں تو ہم محمد اسامہ علی صاحب سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایک اور ویڈیو کے لیے ہمیں وقت دیں تاکہ ہم مزید پیشین گوئیاں کر سکیں اگلے آنے والے وقت کے لیے, اگلی سیاست کے حوالے سے اور ملکی حالات کے حوالے سے, عمران خان صاحب کے حوالے سے. ناظرین, ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ لوگوں نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یہ چینل سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.